اچھا، کسب حلال کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں وہ بھی اگر ہمارے سامنے رہیں اس موضوع سے متعلق تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ آیا ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کسب حلال کے حوالے سے۔ علامہ حافظ اویس صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً رزق حلال کے کمانے کے دنیا میں اور آخرت میں بہت زیادہ فوائد ہیں۔ رزق حلال کمانا ایک مثبت اقدام ہے معاشرے کے لیے، ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، ایک سماجی خدمت ہے، اور جو ٹریڈ سائیکل ہے اس کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ بالکل، ایک مزدور سے لے کے ایک بڑے تاجر تک جب اپنا اپنا حصہ تمام لوگ رزق حلال اور جائز طریقے سے معاشرے میں ادا کرتے ہیں تو پورے معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو ضرورت مند طبقے ہیں، جو مستحق طبقے ہیں، پھر ان تک وہ اپنے مال کو پہنچاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت اس کے مقابل اگر ہم دیکھیں کہ جس معاشرے میں لالچ ہو، رشوت ہو، حرام خوری ہو، تو اس معاشرے میں پھر یہ برکات ظاہر نہیں ہوتی۔ وہاں پر پھر جو غریب ہے وہ اور زیادہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور زیادہ پستا چلا جاتا ہے، بالکل، اس کے خون پسینے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور اگر انسان رزق حلال والے معاشرے کو دیکھے گا تو وہاں ہر شخص جو ہے وہاں آپ کو فائدے میں نظر آئے گا، ہر شخص کو ایک سہارا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، یہ جو رزق حلال ہے یہ انسان کو دنیا میں معزز بناتا ہے۔ واہ، آپ کہیں گے کس کی نظر میں؟ تو میں کہوں گا اللہ کی نظر میں۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ یہ بڑے بڑے جو راشی ہیں، سود خور ہیں، حرام کمانے والے ہیں، انہوں نے معاشرے میں جو ہے نا اپنی عزت کا ایک جو جھوٹا پرچم ہے وہ بلند کیا ہوا ہے، اور جو کمانے والا ہے اپنے ہاتھ سے، جو مزدوری کرنے والا ہے، اس کی معاشرے میں تحقیر کی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی مقام، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہے اور یہ عزیز ہے، اس کی عزت ہے جو رزق حلال کما رہا ہے۔ تو یہ رزق حلال کمانا انسان کو معزز بناتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، صالحین کی نظر میں بھی، فرشتوں کی نظر میں بھی۔ اچھا، قرآن کریم کی جو آیات علماء کرام نے بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی، رزق حلال سے جنریٹ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی اللہ نے حلال کھانے کا قرآن میں حکم دیا ہے اس کا کوئی نتیجہ ضرور بتایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ رزق حلال کھانے سے شیطان کے قدموں کے پیچھے چلنے سے انسان بچ جاتا ہے۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جب آپ رزق حلال کی بات کرتے ہیں تو فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ آپ رزق حلال کھائیں اور جنریٹ کیا ہوگا، نیک عمل کرتے چلے جائیں۔ واہ واہ۔ تیسری جگہ پہ کیا فرمایا، کہا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جب آپ رزق حلال کھائیں گے تو آپ شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ تو رزق حلال کا فائدہ دنیا میں شکر کی صورت میں، نیک عمل کی صورت میں یہ ظاہر ہوتا ہے، اور جب نیک عمل آ جائے تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے نا، جس کی بنیاد رزق حلال ہے، اس کو اللہ حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخرت میں، بلکہ میں ایک چیز اور بھی ذکر کروں گا کہ رزق حلال سے دنیا میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ 9 حصے جو ہے نا فائدہ وہ رزق حلال کا ہے، ایک حصے کا باقی چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، حضور نے فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو نہ نمازوں سے بخشے جاتے ہیں، نہ روزوں سے بخشے جاتے ہیں، نہ کسی اور چیز سے سوائے رزق حلال کے، وہ گناہ رزق حلال سے بخشے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے، اب یہ آخرت کو اگر ہم دیکھیں، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ رزق حلال کھانے والے کا میں حساب لوں، مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ قیامت کے دن اس کی اتنی عزت ہوگی رزق حلال کھانے والے کی کہ یہ اللہ کی نظر میں بڑا معزز ہوگا وہاں پر۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کا جو منظر ہوگا، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ رحمان کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک یہ نہ بتائے کہ رزق کمایا کہاں سے تھا اور رزق خرچ کہاں کیا تھا۔ تو آخرت میں تو پکڑ اسی بات کی ہوگی کہ بھائی کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا، اور پھر رزق حلال کمانے والے قیامت کے دن جو ہے، اور جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ نبیوں کی جو صف ہے، یعنی آپ اندازہ تو کریں، تجار کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں ان کے غلام بھی تو کچھ خاص ملازم بھی تو ہوں گے نا، خاص غلام بھی تو ہوں گے نا۔ آپ اس کانسیپٹ کو اگر دیکھیں، قیامت کے دن جن لوگوں کو نبیوں کی خاص غلامی نصیب ہوگی وہ نیک تاجر ہیں جو رزق حلال کماتے ہیں، ان کو اللہ نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اس سے بڑی میں کہتا ہوں کوئی عزت نہیں ہے کہ دنیا میں اس نے حلال کمایا اور آخرت میں اس کو محمد عربی کا ساتھ جو ہے وہ ٹھکانہ نصیب ہو گیا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔